دعا دی نظر اللہ عمران سمع منا مقالتی فحافظها ووعاها واداها، اللہ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے کس سے؟ جو میری حدیث کو سنتا ہے، میرے مسئلے کو سنتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، فیبلغه کما سمعه، پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے جیسے سنا تھا۔ کہ اس کو اللہ رب العزت تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے۔ یہ دعا کون دے رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور دعا آپ نے ہاتھ اٹھائے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور دعا کی، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اللہ میرے جانشینوں پر رحم فرما، میرے نائبین پر رحم فرما، میرے خلیفوں پر رحم فرما۔ صحابہ حیران ہوئے، من خلفاؤک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ آپ کے نائبین کون ہیں جن کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں؟ کہ الذین یأتون من بعدی، میرے بعد آئیں گے، یروون احادیثی، میری حدیثوں کو روایت کریں گے، قال رسول اللہ پڑھیں گے، حدثنا کی صدائیں بلند کریں گے، پیغمبر کا پیغام پہنچائیں گے۔ کہ یہ میرے جانشین ہیں جو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، جو برائیوں سے روکتے ہیں۔ فرشتے بھی ان کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، فرشتے بھی ان کے لیے پر بچھایا کرتے ہیں۔ حضرت ابو امیمہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النمل فی جہرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس خیرا۔ بے شک اللہ کے فرشتے، آسمان والے اور زمین والے، حتیٰ کہ چونٹیاں، حتیٰ کہ مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ علی معلم الناس خیرا، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا ہے، جو لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دیتا ہے۔ آسمان والے بھی دعا کرتے ہیں، زمین والے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی آتی ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں بھی دعائیں کیا کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی دعائیں کیا کرتی ہیں۔ علی معلم الناس خیرا، اس کے لیے جو خیر کی دعوت دیتا ہے۔ سیدنا سعد نے فرمایا، انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ جب لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے عذابوں کو روک دیتا ہے۔ رب العالمین نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ وما کان ربک، کہ آپ کا رب کسی قوم پر عذاب نہیں دیتا کہ اس کے رہنے والے مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں۔ ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، جس کے رہنے والے داعی ہوں، جس کے رہنے والے مبلغ ہوں، جس کے رہنے والے امر بالمعروف کرتے ہوں، اللہ رب العزت وہاں عذاب نازل نہیں کرتا۔ میں دیکھوں میں کتنا عمل کرتا ہوں، میں دیکھوں میرے گھر میں کتنا عمل ہے، میری بیوی کتنا عمل کرتی ہے، میرے بچے کتنا عمل کرتے ہیں، میری دعوت کا کتنا اثر ہے، مجھے اس پر دیکھنا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچ جاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کے ایندھن کیا ہیں؟ دنیا میں کیا ایندھن ہوتا ہے؟ مٹی کا تیل، ڈیزل، پٹرول، گیس، لکڑیاں۔ جہنم کی آگ، اس کے ایندھن کیا ہوں گے؟ الناس والحجارہ، انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ انسانوں کو ڈالیں گے، جہنم کی آگ کھولے گی، جہنم کی آگ بھڑکے گی۔ والحجارہ، اللہ بڑے بڑے پتھروں کو ڈالیں گے۔ خود بھی بچ جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ جہاں اللہ آپ سے آپ کے بارے میں سوال کریں گے، وہاں آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ تو نمازی تھا، تیری اولاد نمازی تھی کہ نہیں تھی؟ ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کی تربیت کرو، نماز کی عادت ڈالو، انہیں مسجد میں لے کے آیا کرو۔ جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ان کی سرزنش کرے، ان پر سختی کرے، ان کی عادت ڈالے نماز کی۔ اللہ آپ سے پوچھیں گے، بتاؤ تربیت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بیوی کے بارے میں پوچھیں گے، تو نمازی تھا، تیری بیوی تھی کہ نہیں تھی؟ اگر بیوی نمازی ہے تو بیوی سے پوچھا جائے گا کہ بچوں کے بارے میں تم نے کیا رول ادا کیا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچ جائیں، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیہ، میری ایک آیت بھی کسی کو یاد ہو وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔
صحیح بخاری کی ایک اور حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں احفظوہن، اللہ کے رسول نے فرمایا میری حدیثوں کو یاد کر لو، میرے مسئلوں کو یاد کر لو، پکا کر لو، وَأَبْلِغُوهُنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ، آنے والے لوگوں تک پہنچا دینا، یہ درس پہنچا دینا، یہ سبق پہنچا دینا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے، فاطمہ کے بابا کا بیان ہے، بڑا لمبا خطبہ دیا، پھر فرمایا حل بلغت، حل بلغت، حل بلغت، لوگوں کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ کیا لوگوں میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ سب نے ہاتھ اٹھا کے کہا جی ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا ہے، ادیتا، آپ نے ادا کر دیا ہے، پورا پہنچا دیا ہے اور حق ادا کر دیا ہے، بلغت و ادیتا۔ اللہ کے رسول نے انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہا اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ بن جانا، میں نے پہنچا دیا ہے، میں نے دین پہنچا دیا ہے۔ پھر حکم دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں، جو حاضر ہیں، جو میرا بیان سن رہے ہیں، جو میری حدیثیں سن رہے ہیں، آنے والی امتیوں تک میرا یہ بیان پہنچا دینا، میرا یہ درس پہنچا دینا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ دعوت کا کام عظیم مشن ہے، یہ اللہ نے انبیاء کی ڈیوٹیاں لگائیں پہلے، اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ امت آخری امت ہے، اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہم سب کا اجتماعی فریضہ ہے کہ ہم اچھائیوں کا حکم دیں، ہم برائیوں سے روکیں، اور جو لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں کامیاب کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے راستے حسان کیا کرتے ہیں، اللہ دنیا کے مسائل دور کیا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔